بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ آج سرکار دو عالم نبی مہرباں کا ولادت ہے، یوم ولادت ہے، تو 12 ربیع الاول کے موقع پر میں نے سوچا کہ آپ پہ درود و سلام سے اس ولاگ کا آغاز کیا جائے۔ مظفر وارثی نے ایک کمال نعت لکھ رکھی ہے، اور یاد رہے کہ نعت لکھنا ہر شاعر کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ عطا کا معاملہ ہے، عشق کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کا معاملہ ہے۔ تو آج کے اس مبارک دن کے حوالے سے ایک نعت کے چند بڑے ہی خوبصورت شعر جو کہ روحانی طور پر آپ کو بہت لطف دیں گے، وہ آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ مظفر وارثی صاحب نے ایک نعت لکھی کہ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زیادہ سفر مل گیا۔ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اس کی چشم غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا۔ اور پھر جس وجہ سے یہ نعت پاک میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی مہربان کی بارگاہ رسالت میں۔ تو بہرحال نیک دن تھا، پرمسرت دن تھا، تو سوچا اس سے آغاز کیا جائے۔ اچھا، میں چونکہ 3-4 دن اسلام آباد تھا، جو کچھ ہو رہا تھا پارلیمان میں آئینی ترمیم کے نام پر، تو کچھ حکومتی حلقوں کے حوالے سے بھی اہم خبریں لے کے ہیں، اور کچھ اوورال ایک دو بہت ہی بڑی ایکسکلوسیو خبریں ہیں جو مجھ تک پہنچی ہیں۔ کچھ ذمہ داران سے ملاقاتیں بھی ہوئی، حکومت کی طرف بھی ذمہ داران اور دیگر ذمہ داران بھی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک خبر دے دوں کہ ایک اطلاع یہ ہے کہ چند ہفتوں کے اندر، 1.5 2 3 4 ہفتوں کے اندر اندر ملک میں ایک انتہائی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے، اور وہ اہم جو تقرری ہے یا تبادلہ ہے یا پوسٹنگ ہے، ان کی جگہ جو 2 پروبیبلز ہو سکتے ہیں، وہ دونوں شخصیات ذرائع کے مطابق پنڈی میں ہی تعینات ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ مزید کو آپ تھوڑا کہے کو زیادہ جانیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چنتخب عدلیہ کے لیے جو آئین میں غیر آئینی ترامیم کرنے کا پروگرام تھا، اس کو تو حضرت مولانا فضل الرحمان نے روک دیا۔ عارف علوی صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی آج ملے حضرت مولانا فضل الرحمان سے، اور مولانا فضل الرحمان عارف علوی صاحب کو باہر تک چھوڑنے بھی گئے۔ لیکن اس بیچ میں بلاول بھٹو زرداری بھی جا کے مولانا سے ملے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال یہ ہوگا کہ فی الحال کے لیے تو یہ جو آئینی ترامیم والا پروگرام تھا یہ رک گیا یا پورا نہیں ہو سکا، تو اندر کھاتے 3-4 دنوں میں ہوا کیا ہے، حکومت کیوں ناکام ہوئی ہے، اور پھر آگے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے، اور کیا مولانا اب ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ ایک فائنلٹی کے ساتھ میں آپ کو خبر دے سکتا ہوں کہ اب اگر آئینی ترامیم ہوئیں، جو کہ آبویسلی 1.5 سے 2 ہفتے بعد دوبارہ حکومت کوشش کرے گی، پہلی خبر یہ ہے کہ مولانا کی خواہش ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، وہ ذرا چلتے بنے، نئے چیف جسٹس آ جائیں منصور علی شاہ صاحب، تو پھر آپ آئینی ترامیم کا معاملہ چھیڑیں تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مولانا فضل الرحمان ہوں یا پی ٹی آئی ہو، انہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے سخت تحفظات ہیں۔ دوسری خبر میں آپ کو دوں، بھی سلسلے کو آگے جاری رکھوں گا۔ حکومت وقت کے 2 سے 3 انتہائی اہم ذمہ داران سے میری ملاقات ہوئی کل رات۔
اور پرسوں میری پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی ایک بڑے سینئر رہنما سے ملاقات ہوئی. ان دونوں تینوں سے ملاقات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم ایک زندہ لاش کاندھوں پر اٹھا کر ترمیم کروانے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری حرکت ہے عین ممکن ہے کہ ہمیں لاشوں کے قبرستان تک پہنچا دے. اب وہ زندہ لاش کون ہے، میرا خیال ہے یہ بھی آپ بہتر سمجھ پا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہ رہے تھے کہ جناب نیا چیف جسٹس آ جائے تو پھر بات ہو. مولانا فضل الرحمان کو موجودہ چیف جسٹس کے حوالے سے کافی تحفظات ہیں. دوسری خبر مولانا کے حوالے سے یہ دینی ہے میں نے کہ مولانا کئی حوالوں سے متفق تو ہیں، لیکن مولانا اب جو آئینی ترامیم ہوں گی، پرائم منسٹر واپس آئیں گے UNGA سے، 1.5-2 ہفتے لگ جائے گا دوبارہ حکومت، ایک حملہ حکومت نے ابھی اور کرنا ہے. تو اس حملے میں اب حکومت کے پلے وہ سہولت نہیں رہی، وہ آسرا نہیں رہا، وہ تھپکی نہیں رہی جو ہمیشہ ساتھ ہوتی تھی اور ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی نالائکی دکھا دی ہے کہ تھپکی بھی ہو، سہارا بھی ہو، تو یہ حکومت اس کے باوجود ناکام ہی واپس لوٹتی ہے. تو اب جو ترامیم ہوں گی، یہ ہے اب سب سے اہم خبر، اب اگر ترامیم ہوں گی تو وہ مولانا کی شرائط پر ہوں گی. اب مولانا اس کا کریڈٹ لیں گے، اور PTI کو رام کر کے کریڈٹ لیں گے، اور باقی جماعتوں کو بھی رام کر کے قیادت لیں گے. جو وفاقی آئینی عدالت بننی ہے اس کے حد تک کافی کنسنسس پایا جاتا ہے. جو غیر آئینی معاملات اس میں ہو رہے تھے، وفاقی آئینی عدالت کا جو اثر رسوخ تھا، چنتخب ججز کی تقرری جو تھی، من پسند کے جو معاملات تھے، سیاسی جماعت کو بین کرنا تھا وغیرہ وغیرہ، جو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ترامیم کا مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے، ان کی راہ میں مولانا رکاوٹ ہوں گے. تو یہ سلسلہ شروع ہوگا 2-2.5 ہفتوں بعد، اور مولانا کی اور ان کی جماعت کی خواہش ہے کہ یہ معاملہ چیف جسٹس کے جانے کے بعد ہو. تب تک ہم غور کریں، تب تک ہم ڈسکشن کریں. یہ آگی خبر. اب یہ مسودہ دیا کس نے تھا اوریجنل، جو پیپلز پارٹی نے ٹھیک کیا، پھر مولانا نے اس میں کچھ ترامیم کی، اور پھر رات گئے پرسوں چوتھ ہم صحافیوں تک بھی مسودہ پہنچا تھا. یہ کافی امینڈڈ اور بہتر فارم میں مسودہ ہے. میری ایک انتہائی ذمہ دار حکومتی شخصیت سے ملاقات ہوئی جس نے مجھے یہ بتایا کہ مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے. میں نے کہا عرفان قادر صاحب ہوں گے، اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں گے، شاہ خاور صاحب ہوں گے، یہی آپ کے قانونی دماغ ہیں. تو مجھے اطلاع ملی کہ ایک صاحب ہیں کوئی عرفان بشیر، یہ میں تو نہیں جانتا، ان صاحب کا بڑا اہم کردار ہے، باقی لوگوں کا بھی ہوگا. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کے آس پاس جو لوگ ہیں، جو اہم منسٹریاں ہیں، وہ بھی 2-3 دن پہلے تک اصل مسودے سے بے خبر تھیں. یہ ہوگی دوسری خبر. سب سے زیادہ جو شخص ناخوش تھا وہ رانا ثناءاللہ تھا. رانا ثناءاللہ صاحب کی باڈی لینگویج بجھی تھی. وہ بالکل حکومت کو، میاں صاحب کو، کابینہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس 2/3 نہیں ہے، رک جائیں، ہوم ورک نہیں ہے، لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. سب سے زیادہ سبکی خواجہ آصف صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ہوئی ہے. یہ ایک اور اس معاملے میں خبر آپ کو دوں. اور مولانا فضل الرحمان کے اوپر اور میاں نواز شریف کے اوپر ایک بڑی ایکسکلوسیو خبر آپ کو دے رہا ہوں، کیونکہ کل میں نے ڈسکس کیا تھا نا کہ نواز شریف صاحب ناراض لوٹے ہیں. ہمارے ایک اور دوست ہیں عارف ملک، ان کی خبر بھی تھی. اب حکومت کے مخصوص حلقے چند مخصوص کمپنیز میں بیٹھ کے یہ بیانیہ بنا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اندروں بڑے خوش گئے ہیں. میں پوچھا جی وہ کیوں؟ وہ بھی نہیں چاہتے تھے، وہ بھی چاہتے تھے کہیں اور کان ہو، کہیں کسی اور کو خبر ہو. کیا لو پھر. اب یہ معصوم سی بات تھی، ایک ٹوسٹ تھا، سپن تھی، جو کوئی عام صحافی ہوتا تو سمجھ جاتا. ہم تھوڑے سے فقیر صحافی ہیں، ہم بات کو کہیں اور بھی لے کے جاتے ہیں نا کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے. اتنے پہنچی ہوئی شخصیت نہیں ہے. بہرحال جو کہا جاتا تھا وہ کرنا ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہے، ان کی دختر یہاں پہ CM ہے. ایک اعتراض یہ کر رہی ہے کچھ لوگ جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں کہ ویلز ود ان ویلز ہیں، اور مولانا کی ایسی ہمت کہاں سے ہو گئی کہ وہ نہ کریں. اچھا، مولانا کو کسی بیرون ملک سے فون نہیں آئے. کچھ صحافی دوستوں نے کہا ہے کہ شاید بڑی بیرونی طاقتوں نے گلف میں، سعودی عرب یا دوست اسلامی ممالک نے فون کیا مولانا کو آئینی ترامیم میں ووٹ دیں. میری اطلاع ہے کہ نہیں، فون نہیں آیا. فون پاکستان میں اہم شخصیات کا ضرور آیا ہے، اور مولانا نے کہا ہے کہ ہم غور کریں گے. جو مقتدرہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے ہاں مولانا کے حوالے سے یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہم نے بر وقت مولانا کو انگیج نہیں کیا،
اور یہی وجہ بنی ہے کہ ہم بر وقت ان کی کانسنٹ نہیں لے سکے. ان کے ہاں یہ ادراک پایا جاتا ہے. بیرون ملک سے کسی شخصیت کا حضرت مولانا کو فون نہیں آیا، یہ خبر بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر بیرونی طاقتیں اتنی ہی اہم ہوں تو ہم تو بھیک مانگ رہے ہیں IMF سے تیل کے لیے، قرضہ رول اوور کرنے کے لیے، تو وہ بھی فریاد ہماری سن لیتے. یہ دلیل ہے. ایک معاملہ اور میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب جو پل باندھ رہی ہے، اب یاد رکھیں کہ یہ جو آئینی ترامیم کا جو اصل ان کا پلان تھا نا، وہ آپ سمجھیں 50% بالکل ختم ہو گیا. اب اگر کوئی آئینی ترامیم آئیں بھی اور مولانا ان کے لیے ویلنگ بھی ہوئے تو مولانا پہ اس کا صحرا لیں گے کہ وہ قابل قبول ہوں گی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. حکومت ان آئینی ترامیم کو پاس کروانے میں ناکامی کی صورت میں تقریباً اپنا مینڈیٹ، تقریباً اپنی ساکھ کھو چکی ہے، اور اگر قائد صاحب مقررہ مدت پر چلے جاتے ہیں، نیا سیٹ اپ آ جاتا ہے، تو حکومت کا اپنا وجود بھی اس کے اوپر بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. کیونکہ کچھ حکومتی شخصیات ہی مجھے کل پرسوں کہہ رہی تھیں اگر میں نے کہا جی آپ کا بندوبست نہیں بنتا، آپ نظام کو اس طرح سے نہیں سنبھال سکتے، تو کب تک چلیں گے؟ تو اطلاع مجھے ملی تبصروں تجزیوں میں کہ 2-4 ماہ اور. تو کافی مایوسی پائی جاتی ہے، کافی زیادہ مایوسی. عمران خان صاحب کی جماعت نے ایک اور بڑا اہم کام کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں PTI کو جہاں داد دینی چاہیے وہ لازم ہے، واجب ہے. مثلا جو عمر ایوب صاحب ہیں، انہوں نے اب پہلا ویڈیو بیان جاری کر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں ووٹ میں عمران خان اپنے فاؤنڈنگ چیئرمین کی ہدایت کی روشنی میں دوں گا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ جو میرے فاؤنڈنگ چیئرمین ہدایت دیں گے اس کے مطابق ووٹ دوں گا قومی اسمبلی میں، اس کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. کیونکہ 4-5 لوگ ان کے غائب تھے. تو اب یہ اگر آئندہ جب آئینی ترامیم کے لیے سیشن ہوگا تو اس سے پہلے یہ تمام لوگوں کے آڈیو ویڈیو میسیجز اگر آ گئے تو یہ ثبوت ہوگا کہ دیکھیے جی ہم نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم نے ویڈیو پیغامات میں اپنے قائد کی ہدایت کی روشنی میں بیان دینا تھا یا ووٹ دینا تھا. اگر اب کوئی آگے پیچھے ہو تو یہ سند رہے. بڑی سمارٹ موو ہے. جیسے شاہد خٹک ٹی وی شوز میں مریم نواز صاحبہ کلپ چلانا انہوں نے شروع کر دیا کہ وہ دیکھیں وہ کیا کہا کرتی تھی. تو یہ والی سرکار جو ہے، یہ ابھی تک PTI کی جو انوویشن ہے اس کے 30-40% تک بھی نہیں پہنچ سکی. چاہے ان کے کچھ حصے ٹک ٹاک میں شہرت حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اٹس ناٹ انف. یو ہیو ٹو بی لٹل انوویٹیو. کوئی نقل کے لیے بھی عقل چاہیے ہوتی ہے، ایسے نہیں ہے. تو یہ PTI کا اپنا ایک جنیرک، ان کا ایک اوریجنل ان کی کانٹینٹ ہے اور فوٹو ہے جس کے اوپر وہ ایکسل کرتے ہیں. ایک اور خبر مجھے آج ملی، پشاور میں کوئی تقریب تھی جہاں پہ جو محب اللہ شاکر ہیں، افغان کونسل جنرل، ان کے ساتھ ایک اور شخص ہیں، علی مین گنڈا پور بھی میں دیکھ رہا ہوں اس ویڈیو میں. قومی ترانہ پاکستان کا جب نشر کیا گیا وہاں پہ، تو یہ دونوں شخصیات فرنٹ رو پہ بیٹھی ہیں اور یہ نہیں اٹھے. بڑی بے شرمی کا مقام ہے کہ آپ جس ملک میں سفیر ہیں اس ملک کے قومی ترانے کے اعزاز میں آپ کھڑے نہیں ہوئے. پوری دنیا میں رواج ہے کہ جو ایمبیسڈرز ہیں یا سفارتی عملہ ہے، جب اس ملک کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے تو وہ احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کے قومی ترانہ ہو یا پاکستان کا وجود ہو، اس کے اوپر ان لوگوں کو تحفظات ہیں. ان کو ناپسندیدہ شخص قرار دے کے اس ملک سے نکال دینا چاہیے. یہ اور بات ہے کہ علی مین گنڈا پور ان سے انگیج کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ سے انگیج کیا جائے، یہ اپنی جگہ، لیکن احترام قومی ترانے کا، تشخص کا بہرحال لازم اور واجب ہے، وگرنہ یہ جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. یہ تھیں آج کی 4-5 بڑی اہم خبریں. یہ میں نے ابھی آپ کو بڑا سمجھیں کتر کے نا ٹکڑوں میں چیزیں پیش کی ہیں. بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کو میں کل اور پرسوں پیش کروں گا. ابھی میں نے خلاصہ آپ کی خدمت رکھا ہے. فی الحال اٹس آل اوور embarrassment for the government in power. فی الحال they are helpless now. فی الحال they are finding themselves meager even to walk on the grounds. فی الحال they are just expecting some miracle. فی الحال یہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں اور اپنی ناکامی اور نالائکی کو چھپانے کے لیے ویلز ود ان ویل کا جو بہانہ ہے وہ بھی تراش رہے ہیں. حالانکہ فیض حمید صاحب تو پکڑ میں ہیں، اب انہوں نے کس کو کہنا تھا کہ نہ ووٹ دو. تو کہانی ان سے بن رہی. جو کل میں نے عرض کی کہ خان صاحب جیل میں مسکرا رہے ہوں گے، وہ ٹوٹا وائرل کچھ لوگوں نے کیا، اور بھلا کیا کر رہے ہوں گے آپ بتائیں. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.